فرمایا اے ابو المنذر میری دعا ہے اللہ تیرے علم میں اور اضافہ کرے. اور یہ ابی بن کعب ہیں کہ ایک مرتبہ خدا حضور نے ان کو بلا بھیجا اور کہا ابی مجھے سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤ. فرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے سنتے ہیں, آپ کی تلاوت سنتے ہیں, میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے سنوں. کہا کیا میرا نام لے کر کہا ہے یا اشارتاً کہا ہے؟ کہا اللہ نے تیرا نام لیا ہے قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے. ہماری قرآن کے ساتھ اگر محبت ہوگی کیا مقام ہوگا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کیفیت آتاری ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ محبت کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, اللہ نے اس کی قدر افزائی کی ہے. تو فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا, آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے افضل آیت ہے. یہ مسند احمد میں روایت نقل کی گئی ہے. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی رات کو ایک شخص نے پڑھ لی اس یقین کے ساتھ اور ان معنی کے اوپر غور کرتے اللہ کو خطاب کر رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کی تعریف کر رہا ہے. فرمایا کہ وہ رات بھر اللہ کی حفاظت میں آ گیا, کسی جنگل میں ہے, پہاڑ میں ہے, اللہ کی حفاظت میں آ گیا. آیت الکرسی کی یہ برکت ہے. اور فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت جو مومن بھی کرتا ہے تو جنت میں داخلہ یقینی ہے, صرف اس کی موت جنت میں کے اور اس کے درمیان حائل ہے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. بہت سی اور فضیلتیں ہیں, وقت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا غلط مطلب بھی لوگ لیتے ہیں. قرآن کو اپنی مرضی کے معنی پہنانے والے بہت ہیں, لیکن قرآن کا معنی وہی ہے جو قرآن بیان کرے یا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائے یا صحابہ کرام کا عمل اور اقوال بتائیں, وہ معنی ہے. اپنی مرضی سے معنی متعین کرنا کسی کا اختیار نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو روزے رکھو, تو دین میں تو زبردستی نہیں ہے. بھائیوں اور بہنوں دین میں زبردستی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کسی غیر مسلم کو زبردستی تلوار کے زور سے دین میں داخل کرنا منع ہے. دلیل کے ذریعے سے اس کو سمجھا کر دین میں کے اندر داخل کرنا اس کا تو حکم بھی ہے, اس کی فضیلت بھی ہے, لیکن مجبور کر کے دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں نے الحمدللہ ہمیشہ اس پر عمل کیا. دشمن نے بڑا پروپیگنڈا کیا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا, انڈیا پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی مسلمانوں نے, تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا تو انڈیا میں ہندوازم ختم ہو چکا ہوتا. لیکن ہماری 1000 سالہ حکومت کے دوران بھی ہمیشہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ رہی. تلوار کے زور سے پھیلنا ہوتا تو انڈونیشیا پر تو کبھی کوئی لشکر کشی ہوئی نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے, تاریخ گواہ ہے. آج تک کوئی لشکر کشی انڈونیشیا پر نہیں ہوئی. اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک جس کی آبادی آج 26 کروڑ ہے یا اس سے بھی زائد ہے, انڈونیشیا, وہ مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے. کبھی فوج کشی نہیں ہوئی, کبھی تلوار وہاں پر استعمال نہیں ہوئی. تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور نہیں پھیلایا جا سکتا. اور یہ پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور منحرفین کی یہ بات بھی غلط ہے کہ جی دین میں زور زبردستی نہیں ہے. نمازیں کیوں پڑھوانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ نمازیں, یہ نظام صلاۃ قائم کرنا, نظام زکوٰۃ قائم کرنا, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جو دین کے اندر ہے اس پر پابندیاں ہیں, اسے مادر پدر آزادی نہیں ہے. دین کے اندر جو ہے اسے دین پر چلنا ہوگا. خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. پورے کا پورا دین, فرائض کی ادائیگی, کبیرہ گناہوں سے بچنا, یہ دین ہے. بھائی ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے, گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن آئیے آج نیت کر لیں. کیسے نیت کریں؟ ایسے حال میں, ایسے عالم میں, حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کے ذکر کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کسی حلقے میں, کسی محفل کے اندر, اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے.
ذکر کرتا ہے, فرشتے رپورٹ بھی جا کر دیتے ہیں, آپ کی رپورٹ آج وہاں پہنچ جانی ہے, میری اور آپ کی یہ رپورٹ. یہ تو فلم بنا رہے ہیں نا عزیز, یہ کیا فلم ہے؟ فرشتے ہماری فلمیں بنا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ رپورٹ پیش ہوتی ہے, اور وہاں پر جا کر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار, ہم نے فلاں جگہ دیکھا تیرے کچھ بندے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں آئے بیٹھے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں, تمہیں معلوم ہے کہ وہ محفل کیسی محفل تھی؟ وہ محفل ایسی تھی جس پر میری رحمت کا سایہ تھا. ذکرکم اللہ فی من عنده, اپنے فرشتوں کی محفل میں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے, وہ وہاں ذکر ہوتا ہے وہاں. اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار, لیکن ایک بات ہے, فلاں 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 بندے اور بندیاں تو گھر سے ارادہ اور نیت کر کے آئے تھے, لیکن فلاں فلاں ویسے گزر رہے تھے اور وہاں پر رک گئے, کچھ دیر کے لیے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں تو وہ بھی رک گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر رہا ہے. بتا کون رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. فرمایا, اے فرشتوں گوار ہو, ان ہؤلاء القوم لا یشقى جلیسہم, یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس رک کر کھڑے ہو جانے والے اور ان کے پاس ویسے گزرتے ہوئے بیٹھ جانے والے بھی محروم نہیں کیے جائیں گے, میں نے ان کے بھی گناہ معاف کر دیے. ایسی مجلس ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے عہد کر لیں کہ پروردگار, ہم سے غلطیاں ہوئیں, فرائض کی ادائیگی میں بھی اور گناہوں کے ترک کرنے میں بھی, لیکن ہم ارادہ کر رہے ہیں, تو ارادے میں برکت دینے والا ہے, آئندہ ہماری زندگی اس سے مختلف ہوگی. اپنے دل میں جھانک کر, میں ہاتھ نہیں کھڑے کروایا کرتا, لوگوں کی عادت ہوتی ہے واعظین کی اور مقررین کی, وہ ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں. نہیں, ہاتھ کھڑے کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو دل سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے بات. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, جو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کا مسلمان ہو جانا اصل چیز ہے. میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, دل میں نیت کر لیں, ہمارا کل ہمارے آج سے بہتر ہوگا. کیسے بہتر ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے ہوگا. ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور گمراہی واضح طور پر بیان کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے کوئی چیز ابہام میں نہیں چھوڑی, اندھیرے میں نہیں چھوڑی. انہوں نے فرمایا میں تمہیں روشنی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, کہ اس کے راتیں بھی اتنی چمکدار اور روشن ہیں جتنے اس کے دن روشن ہیں. تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا. تو میرے بھائیوں, جو ہدایت ہے وہ بھی واضح ہے کہ کیا ہدایت ہے, اور جو گمراہی ہے وہ بھی واضح ہے کیا گمراہی ہے. اب جس کو اپنے ایمان کے ساتھ محبت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اور جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے. طاغوت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے مقابلے پر جو بھی غلط کام ہے, جو بھی غلط دعوت ہے, وہ سب طاغوت ہے. طاغوت کا معنی لفظی ہوتا ہے کناروں سے باہر نکل جانا. طغیانی اس لیے کہتے ہیں نا کہ جی دریا میں طغیانی آ گئی, ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. طغیانی کیا ہے؟ طاغوت اسی روٹ سے یہ لفظ ہے طاغوت. جب ندی نالے اپنی حدود کے اندر بہ رہے ہوتے ہیں تو اسے طغیانی نہیں کہتے. جب وہ اپنے حدوں سے کناروں سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. جو بھی اپنی حد سے باہر نکل گیا, بندے کی حدود متعین ہے, بندہ لامحدود نہیں ہے, اس کی حدود متعین ہے. حد سے باہر جہاں نکلا طاغوت بن گیا. اور حد سے باہر نکل جانا آپ سمجھتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑ دینا, اللہ کی حدود کا انکار کر دینا, عملی انکار یا اعتقادی انکار. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. وہ طاغوت اندر بیٹھا ہوا ہو تو اس کا بھی انکار کرو. وہ باہر والے طاغوت پر حملہ کرنے سے پہلے اندر والے طاغوت کو کنٹرول کرو. وہ اندر چھپ چھپ کے بیٹھا رہتا ہے, وہ غلط کام کرواتا رہتا ہے, اس کا بھی انکار کرو, اس کو بھی نکال باہر پھینکو. اور باہر بھی جو طاغوت ہے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا, اس کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کرو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. دونوں باتیں ساتھ نہیں چل سکتی. اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور طاغوت کے ساتھ وفاداری دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. طاغوت کے خلاف اعلان جنگ ہوگا تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے. دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہوتے تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیٹا جو تھا, جو سچا صحابی تھا, اس کی درخواست پر آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اس کے کفن کے اوپر وہ کرتا پہنا دیا. نبی کا کرتا, نبی کا کرتا.
کیا مقام ہے، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اور حضرت عمر کہتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ تو دشمن تھا، یا رسول اللہ یہ تو باغی تھا، یا رسول اللہ یہ تو اہل ایمان کا دشمن تھا، جڑیں کاٹنے والا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ اے نبی ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، یہ طاغوت اگر 70 مرتبہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔